بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر مشرف محمود CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ہمارا آج کا لیکچر سال اول کی نظم نمبر 3 تسلیم و رضا کے حوالے سے ہے۔ یہ 2 یا 3 لیکچرز پر مشتمل ہوگی یہ نظم۔ آج اس کا پہلا لیکچر ہے۔ سب سے پہلے آپ بات سمجھیے، تسلیم و رضا کہتے کس کو ہیں؟ تسلیم ہوتا ہے مان لینا، اوبے کرنا، اطاعت کرنا۔ رضا رضامندی کس کی؟ اللہ کی۔ یعنی تسلیم و رضا کا مطلب کیا بنے گا کہ اللہ کی مرضی کو تسلیم کر لینا، اللہ کی مرضی کے سامنے سرخم کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا۔ یہ ہوگا تسلیم و رضا کا مفہوم۔ شاعر کا تعارف دیکھیے جی، نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے، جن کا اصل نام ولی محمد تھا۔ عوامی شاعر ہیں، مشہور عوامی شاعر ہیں۔ عوامی شاعر سے مراد ایسا شاعر ہوتا ہے جس کا کلام عوام میں مقبول ہو، جس کی آسان زبان ہو، جس کو ہر خاص و عام سمجھ سکے۔ تو اس انداز میں آپ عوامی شاعر ہیں۔ بنیادی طور پہ نظم کے شاعر ہیں، نظم کے مشہور شاعر ہیں۔ وسیع اور گہرا تجربہ ہے، جس کو آبزرویشن کہتے ہیں۔ جزیات نگاری بہت خوبصورت انداز سے کرتے ہیں۔ ناصحانہ انداز یعنی نصیحت کا انداز ہے۔ مقصدیت پسندی آپ کے ہاں نظر آتی ہے، یعنی آپ کی نظموں کا مقصد اصلاح معاشرہ ہے، عوام کی اصلاح ہے۔ عربی فارسی میں آپ کو مہارت حاصل ہے۔ ذخیرہ الفاظ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ الفاظ کا، خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ صوفی منش بزرگ ہے، یعنی درویش ہے۔ سادہ مزاج ہیں۔ آپ کے والدین کے ہاں 12 اولادیں ہوئیں، لیکن سب فوت ہو گئی، کوئی بڑی عمر نہ پائی، تو بڑی منتوں مرادوں سے مانگی ہوئی اولاد، جنہوں نے آگے چل کر بڑا نام کمایا، نذیر اکبر آبادی۔ اس مختصر تعارف کے بعد آگے نظم کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ تسلیم و رضا نظم مسمت کی شکل میں مسدس ہے۔ مسدس آپ جانتے ہیں، ایسا شاعرانہ کلام جس میں 3 اشعار یا 6 مصروں پہ مشتمل بند ہو، جس میں 3 شعر ہوں، اکٹھے ہوں، بند ہو، اس کو مسدس کہتے ہیں۔ مسمت ایک شاعری کی خاص شکل مسمت میں ہی ہوتا ہے، جس طرح بھی آپ کو بتایا مسدس کے 3 شعر ہوتے ہیں۔ مسمت میں پہلے 2 اشعار یا پہلے 2 اشعار کے 4 مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ دوبارہ دہرا دوں، مسمت کیا ہے؟ پہلے 4 مصرے ہم قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں، لیکن آخری 2 مصرے ہمیشہ پہلے بند کے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ دوبارہ سمجھ لیے، پہلے 4 مصرے آپس میں ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، جبکہ آخری 2 مصرے یا آخری شعر پہلے بند کا ہم قافیہ ہم ردیف ہو، تو اس کو مسمت کہتے ہیں۔ یہ مسمت کی شکل میں مصدف ہے، جس میں اس عشق شہودی کا بیان ہے۔ یہ عشق الہی کی نظم ہے، اللہ کی مرضی بھی آپ کو عرض کی۔ تو عشق شہودی سے مطلب یہ ہوتا ہے ایسا عشق جس میں محبوب کی ہر بات پہ خوش ہوا جائے، محبوب جس حالت میں رکھے۔ تو یہاں عشق شہودی کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ جس حال میں بھی رکھے، ہر حال میں خوش رہنا ہے، خواہ اچھے حالات ہو، برے حالات ہو، امارت ہو، غربت ہو، اچھا وقت ہو، برا وقت ہو، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے کہ یہ عشق کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو یہ عشق شہودی کا بیان ہے۔ اس نظم میں بیانیہ انداز ہے، عام بول چال کی زبان ہے، یعنی تحریری لکھنے والا انداز نہیں، لگتا ہے گویا وہ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سادہ الفاظ ہیں، عام بول چال کی زبان ہے، اس کے لیے آپ کو ڈکشنری یا لغت نہیں دیکھنی پڑتی۔ صاحب فقر انسان ہے، اور صاحب فقر انسان کا طرز زندگی بیان کر رہے ہیں۔ فقر فقیر سے مطلب بیگر نہیں ہوتا،
مطلب اللہ کا درویش، اللہ کا ولی، ایسا شخص جس نے دنیاوی خواہشات سے قطع تعلق کر لیا ہو، جو دنیاوی خواہشات کا غلام نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ تو اس نظم میں بتایا گیا کہ جو صاحب فقر ہوتے ہیں ان کا طرز زندگی کیا ہوتا ہے، ان کی زندگی کا انداز کیا ہوتا ہے۔ راضی برضا کی امتیازی صفت، راضی برضا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، دراصل یہی ہے تسلیم و رضا۔ یعنی تسلیم و رضا کو اگر ہم متبادل لفظ میں بیان کریں تو تسلیم و رضا کیا ہے؟ راضی برضا، یعنی اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ اللہ ہمیں جس حالت میں بھی رکھے، جن حالات میں بھی رکھے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا راضی برضا کہا جائے گا۔ اس میں شاعر نذیر اکبر آبادی نے لفظ مرد استعمال کیا ہے۔ اسلام کے مطابق مرد میں کیا صفات ہوتی ہیں؟ ذہن میں رکھیے گا، یہ مرد سے مطلب مرد یعنی مین نہیں، انسان ہے، مرد عورتیں دونوں شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اصل انسان کون ہے، اصل مرد کون ہے؟ اصل مرد وہی ہے جو راضی برضا ہو، جو اللہ کی رضا پر خوش ہو، جو تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرے، جو ہر حالات میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اسی کو ہی مرد کہا جائے گا اسلام کی بنیادی تعلیمات کے مطابق۔ تو یہ تو ہوا عزیز طلباء شاعر کا تعارف، نظم کا تعارف۔ کیونکہ یہ نظم عشق حقیقی سے تعلق رکھتی ہے تو اس میں آیات و حدیث کے حوالے ہوں گے، پہلے ہم ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے قرآن آیات سے شروع کیا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو اور وہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ انسان محتاج ہے۔ دیکھیں، مجھے چاہیے کہ اللہ رضا میں راضی رہوں، اگر میں ایسا نہیں کرتا تو میری مرضی تو تب بھی نہیں ہوگی، ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہے، محتاج ہے، اللہ ہی بے نیاز اور قابل ستائش ہے، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ ہمیں تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا چاہیے، راضی برضا رہنا چاہیے قرآنی تعلیمات کے مطابق۔ دوسری آیت مبارکہ دیکھیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس میں انسان کی کوشش کو کوئی دخل نہیں۔ میں اگر چاہوں کہ کوشش کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بہت زیادہ دولت کما کر کسی بڑے منصب پر پہنچ کر عزت کما لوں گا، ایسا نہیں ہوگا اگر اللہ نے میری قسمت میں عزت نہیں لکھی۔ اور اگر اللہ نے میری قسمت میں عزت لکھی ہے تو اسباب بنتے چلے جائیں گے، وسائل بنتے چلے جائیں گے، مجھے میری حصے کی عزت ضرور ملے گی۔ بالکل اس طرح اگر اللہ نے کسی کی قسمت میں ذلت لکھ دی تو لاکھ کوشش کے باوجود اس ذلت سے نہیں بچ سکتا۔ تو بات وہی ہے، ہمیں راضی برضا رہنا ہے، اللہ جس حالت میں رکھے راضی رہنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہر طرح ہم تم کو آزمائیں گے، اور بھوک سے اور اموال سے، مال کی جمع، اور جانوں اور میووں کا نقصان پہنچا کر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، نعمت دے کر بھی آزمائیں گے کہ تم میرا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں، اور نعمت چھین کر بھی آزمائیں گے کہ پھر تمہارا کیا رویہ ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اور میرا شکر ادا کرو، میں اور زیادہ عطا کروں گا۔ ہمیں ہر حال میں، ہر شکل میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اس طرح فرماتے ہیں، میں نے کسی کو دولت دے کر آزمایا اور کسی کو دولت نہ دے کر آزمایا، کہ جس کو دولت دوں وہ دیکھتا ہوں میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور جس کو دولت نہ دوں تو تب بھی وہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ یہ تو چند قرآنی آیات تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ایک اور آیت، اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، ہمیں صبر کرنا چاہیے، وہی بات تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
میں نے ایک حدیث پاک لکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے الفقر فخری، یعنی فکر میرا فخر ہے، فکر کرنے کو فخر کہتے تھے، یعنی آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غریبوں میں رکھ، میرا انجام بھی غریبوں کے ساتھ فرما۔ آپ فقیری کو ترجیح دیتے تھے۔ ایک مسلمان کی یہی شان ہے کہ وہ مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ ذہن میں رکھیے، تسلیم و رضا کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک مسلم غیر مسلم میں کیا فرق ہے۔ غیر مسلم کی زندگی کا بنیادی مقصد مال و دولت کمانا ہوتا ہے، ظاہری وسائل ہوتے ہیں، دنیا داری ہوتی ہے، لیکن ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد دولت یا پیسہ کمانا نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی کا بنیادی مقصد اپنے رب کی رضا ہوتا ہے، وہ دولت کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ جس طرح سے اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ دولت خواہش ہے کہ انسان خواہشات کے پیچھے بھاگتا بھاگتا قبر کے گڑھے میں جا اترتا ہے، اور خواہش ایسی نامراد چیز ہے، یہ نہیں کبھی پوری ہوتی۔ لہٰذا ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد مال و دولت کمانا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رضا ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا میں خوش رہتا ہے۔ میں نے آخر میں ایک بات لکھی، ایک قول لکھا ہے واصف علی واصف کا۔ میں طلباء کو اکثر کہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا وین بڑھے، آپ کی بصیرت بڑھے، آپ کا آئی کیو لیول بڑھے، تو واصف علی واصف کو پڑھیں۔ سادہ الفاظ میں بہت خوبصورت اور گہرے فلسفے کی باتیں کرتے ہیں۔ گفتگو کے نام سے ان کی بکس ہے، سوال و جواب پر مشتمل، اور سوال بھی بہت خوبصورت، جواب بھی بہت خوبصورت۔ واصف علی واصف سے کسی نے سوال کیا، حضرت یہ فرمائیے غم کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں عام سی بات ہے غم کیا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی وضاحت کرنا چاہیں، ڈیفینیشن کرنا چاہیں، ہم کر نہیں پائیں گے۔ حضرت واصف نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، میں نے لکھا یہاں کہ اللہ کی مرضی اور بندے کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ دیکھیے مثال دیتا ہوں آپ کو کہ یہ اللہ کی مرضی اور یہ میری مرضی، بندے کی مرضی۔ میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی سے دور لے گیا۔ میرا اللہ مجھے غریب دیکھنا چاہتا ہے، میں امیر ہونا چاہتا ہوں، یعنی میری مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق آ گیا۔ میرا رب مجھے بیمار دیکھنا چاہتا ہے، میں تندرست رہنا چاہتا ہوں، تو یہ اللہ کی مرضی، یہ میری مرضی، فرق آ گیا۔ اب یہ جو فرق کا فاصلہ ہے، آپ اس کو کیسے ماپیں گے؟ جس کو میئنگ یونٹ کہہ لیں، تو واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اس فاصلے کا نام غم ہے۔ یعنی میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی سے جتنا دور لیتا جاؤں گا، میں اتنا ہی غمزدہ ہوتا جاؤں گا۔ اب بات کو الٹ کر لیں، میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ملا دوں گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خوشی ہو جائے گی، یعنی غم دور ہو جائیں گے۔ تو یہی ہے تسلیم و رضا، یعنی اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ تو یہ ہمارا آج کا پہلا لیکچر تھا، جس میں ہم نے شاعر کا تعارف دیکھا، نظم کا تعارف دیکھا، چند بنیادی آیات کا حوالہ دیکھا۔ باقی اگلے دوسرے اور تیسرے لیکچر میں 5 بند ہیں، ہم ان کی تشریح کریں گے۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ باقی 2 لیکچرز میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔